حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جب ہم ایک مسلک والے کی گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں وہ حق پر نظر آتے ہیں، وہ دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں تو یہ برے نظر آتے ہیں اور وہ حق پر نظر آتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ حق پر کون ہے۔ حضرات، میں آپ کو ابھی ایگزامپل ایک دے رہا ہوں، آپ اس مثال کو خوب اچھی طرح سے سنیں اور سمجھیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی حق پر ہیں، اس میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اللہ کے لیے اور ہمارے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی کون سی قربانی نہیں دی ہوگی۔ ایسے وقت میں آپ کو متعدد علماء کرام کے بیانات سننے میں آ رہے ہوں گے، اور آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا کہ آپ فیصلہ کر پائیں کہ اس موقف میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ آپ کا ضمیر انشاءاللہ خود گواہی دے دے گا۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے فلسطینی کی حمایت ایسے بے باک انداز میں کی ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایسی بے باکی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ سر پر کفن باندھ کر کے فلسطین کی حمایت کی ہے کہ کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے زبان کھول لے۔ نہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، اور نہ اپنی اہل اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے جیل کے اندر بند ہو جانے کی پرواہ کی، نہ قید کی سلاخوں کو جھیلنے کی پرواہ کی، اور نہ اپنی موت کی پرواہ کی، بلکہ حق کا ساتھ دیا اور فلسطین کی کھل کر کے حمایت کی، اور میڈیا کے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بات کو گمان کے دھر رکھا۔ اور بعض علماء کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ہمارے معصوم فلسطینی بھائیوں کے خلاف انگلیاں اٹھائیں اور ان کے لباس پر اعتراض کیا، ان کی توحید پر اعتراض کیا، ان کے اسلام پر اعتراض کیا، ان کے حوصلے کو توڑا، ان کے پاؤں کو کھینچا اور ان کی دل شکنی کی۔ اور بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کے اندر مہم چلائی ہے، مہم چلا رکھی ہے، اور جہاں تک ہو سک رہا ہے وہ دامے درمے قدمے سکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر بعض حضرات وہ ہیں جو یہ ہمیں پٹی پڑھا رہے ہیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کام حکومت کا ہے۔ بعض حضرات وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حق بھائی کے حق میں آواز اٹھائیں گے، سوشل نیٹ ورک پر آ کے بولیں گے، ٹویٹر پر مہم چلائیں گے، اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر، جہاں تک ہو سکے ہمارے بس میں جتنا ہے ہم پوری دنیا کو واقف کرائیں گے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کا بین الاقوامی طور پر حساب و کتاب ہونی چاہیے، اور سارے لوگوں کو مل کر کے اکٹھا ہو کر کے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے چاہیے، اور معصوم بھائی پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنی چاہیے۔ اور بعض مولوی وہ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کے خلاف کیوں نہیں بولنا ہے، ماحول خراب ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، دنگا فساد برپا ہو جائے گا، اور پھر تباہی و بربادی آ جائے گی، اس لیے آپ اپنے گھر میں رہیے، گھر کے اندر سے باہر مت نکلیے، چوہے کے بل میں گھسے رہیے، اور وہیں پر سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیل کے ذریعے سے فلسطین کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، اور مومن کا بہت بڑا ہتھیار دعا ہے، اور اللہ چاہ لے تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ ابابیل کے ذریعے سے، یا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے فلسطینی بھائی کی مدد اور نصرت فرمائے۔ لیکن کیا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا پر اپنے آپ کو منحصر نہیں کیا تھا، صرف گریہ زاری پر اپنے آپ کو منحصر نہیں کیا تھا، بلکہ جنگ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے۔ یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے،
سبب کے طور پر ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ضرور کریں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو علماء کرام کے یہ مختلف موقف آ رہے ہیں اور مختلف بیانات آپ سن رہے ہیں، تو آپ ان سب بیانات کو سنیں اور سننے کے بعد تجزیہ کر لیں کہ کون سا مسلک، کون سا کتاب و سنت اور کون سا فرقہ اور کون سا طبقہ حق پر ہے، حق بجانب ہے، اور کون سا فرقہ وہ یہودیوں کا غلام ہے، اسرائیل کا غلام ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور اسلام کے نام پر داغ دھبا ہے، اور اسلام کے نام پر دشمن ہے، اور زہر حلال ہے، اور مارے آستین کا وہ سانپ ہے جو ہمیں ڈس رہا ہے اور جو ہمیں اپنے فلسطینی بھائی کی معاونت کرنے سے روک رہا ہے۔ اگر آپ تجزیہ کریں گے انشاءاللہ حق بات آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔